السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج کی کہانی بڑی دلچسپ اور بڑی سبق آموز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ہم یہاں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جو لوگ اچھائی بوتے ہیں وہ اچھائی کاٹتے ہیں، لیکن جو لوگ برائی بوتے ہیں ان کو برائی ملتی ہے۔ دوستو، مجھے ایک کال آتی ہے اور وہ بچہ جو مجھ سے بات کرتا ہے مجھے کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں پنڈ دادن خان میں رہتا ہوں۔ تو میں نے عموماً جس طرح لوگ مجھے کہتے ہیں ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور میں وعدہ کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ تو میں نے اس سے بھی یہی کہا۔ اس بچے کا نام راحیل تھا، اور راحیل کی آواز بڑی مہین سی آ رہی تھی۔ تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ نہیں افتخار بھائی، مجھے آپ سے ملنا ہے، اور آپ سے ملاقات میری زندگی کی آخری خواہش ہے۔ تو میں ہنس پڑا۔ میں نے مذاق سے اس کو کہا، میں کہا یار راحیل، آخری خواہش کیا مطلب؟ اس کے بعد آپ سادھو ہو جاؤ گے اور آپ خواہش رکھنا چھوڑ دو گے، یا آپ کے دل میں خواہش اب پیدا نہیں ہوگی؟ اس نے کہا نہیں افتخار بھائی، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ تو مجھے تجسس ہوا کہ وقت کم ہے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ افتخار بھائی، مجھے بلڈ کینسر ہے، اور ہر 15 دن بعد یا کتنے دن بعد میرا جو ہے نا بلڈ وہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ میں پنڈ دادن خان میں رہتا ہوں تو مجھے یہاں سے اسلام آباد جانا پڑتا ہے، اور اسلام آباد میں بڑی مہنگے کسی ہاسپٹل کے اندر میرا بلڈ جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے۔ تو آج سے 3 دن کے بعد میرا بلڈ چینج کیا جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پروسیس سے پہلے میں آپ سے ملوں، اور میں آپ سے مل کے نا ایک اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، اس بچے نے بات ایسی کی تھی، صبح تقریباً 9:15 بجے کا وقت تھا جب میں نے اس کی کال ریسیو کی ہے، اور 11:30 بجے میں اور میرا بیٹا علی ہم موٹر وے پر تھے اور پنڈ دادن خان کی طرف جا رہے تھے۔ 3.5-4 گھنٹے یا شاید اس سے کچھ زیادہ وقت لگا، میں اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو ایک کچے گاؤں کے اندر، یا کچا تو نہیں کہیں گے لیکن پکی سڑکیں نہیں تھی اتنی زیادہ، تو وہاں پر ایک بہت بڑی حویلی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی لاہور کے کسی پوش علاقے میں آ گیا ہوں۔ اتنی اعلیٰ درجے کی حویلی، اور اس میں بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ کیونکہ میرا فون پہ رابطہ تھا تو کچھ لوگوں نے، جو کہ یقیناً اس گھر کے ملازمین تھے، انہوں نے مجھے ریسیو کیا، اور ریسیو کر کے وہ مجھے اندر لے گئے۔ دوستوں، پہلے انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اور کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ اندر آ جائیں راحیل کے بیڈ روم میں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ ڈرائنگ روم سے بیڈ روم میں کیوں جایا جائے، لیکن خیر میں اٹھا، اور میرا بیٹا علی تھا، ہم دونوں اٹھے، اور جب اندر والے کمرے میں گئے ہیں تو بڑا خوبصورت ایک لیوش قسم کا بیڈ روم تھا، جس میں بڑے بڑے دبیز پردے لگے ہوئے تھے، گولڈن ساری اس کی تھیم تھی، اور ایک بڑے اعلیٰ درجے کے بیڈ کے اوپر ایک نوجوان دراز تھا، جس کا کم و بیش 6 فٹ قد تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں، چہرے پر پلاہٹ تھی، سفید سوٹ اس نے شلوار قمیض پہن رکھا تھا کاٹن کا، جو لگتا تھا کہ میری آمد کے بعد اس کو تبدیل کروایا گیا ہے، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے مجھ سے جپھی ڈالتا، تو میں نے اسے ہاتھ ملایا۔ مجھے اندازہ ہو گیا یہ بیمار ہے، اور کوئی سویر قسم کی بیماری ہے، تو میں نے اسے ایسے اوپر جھک کے جپھی ڈالی، اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں کہا جوان کیا حال ہے؟ میں کہا ویل ہے، تیری آخری خواہش پوری کر دی۔ بڑا خوش ہوا، اور آواز میں اس کی بالکل طاقت نہیں تھی۔ مجھے کہتا ہے افتخار بھائی، آپ نے بڑی مہربانی کی تشریف لا کے۔ اور میں نے جب اس کے کمرے میں دیکھا تو بڑی بڑی پگوں والی، جو ترے نہیں ہوتے اونچے شملے والی، تصویریں لگی ہوئی تھیں، جس کے بارے میں اس کا یہ کہنا تھا یہ میرے دادا ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ میرے والد، اس طرح کی وہ تصویریں تھیں۔
تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار راحیل, جس کی عمر شاید 30 سال کے قریب ہوگی, میں نے کہا یار جوان تو یہ ہوا کیا, یہ سب کیسے ہو گیا, کیا تبدیلی آئی تھی تیرے جسم کے اندر, ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ کیوں تجھے بلڈ کینسر ہو گیا. اس نے کہا افتخار بھائی دراصل یہ کینسر مجھے ہونا تھا, بلکہ ہونا چاہیے تھا, اس لیے ہو گیا, اور یہ کسی جراثیم کی وجہ سے نہیں ہوا, بلکہ میرے دماغ کے فالج کی وجہ سے ہوا ہے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں کہ دماغ کو فالج کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا افتخار بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا, یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے, جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے یہ بالکل ٹھیک ہوا. میں نے کہا اچھا سنائیں. تو راحیل جو ہے وہ پہلے کھانسا ہے, اور میں نے اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے اس کی کمر پر سہلایا. اس کے بعد اس کو سانس کچھ تھوڑا سا بحال ہوا, تو مجھے کہتا ہے افتخار بھائی میرے گھر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پورے گاؤں میں اور ارد گرد کے سارے علاقے میں ہم لوگ لینڈ لارڈ ہیں. میرا باپ جس کا نام مختار ہے وہ ڈیرے دار آدمی, اور ہمارے ڈیرے پہ کہتا میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ ہر وقت 10, 12, 15 لوگ بیٹھے رہتے تھے, جن کو کچھ کو میرا باپ عزت سے نوازتا تھا اور کچھ کو گالیوں سے نوازتا تھا. اور کنک آ رہی ہے تو کنک بٹ رہی ہے, چاول آیا ہے تو چاول, اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی تھی. اور علاقے کے سارے فیصلے میرے والد مختار صاحب ہی کیا کرتے تھے. کہتا ہے میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرا باپ ہمیشہ سے میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے پیشہ وروں سے یا دوسری ذاتوں سے نفرت کرتا ہے. تو ہمارے محلے میں یا ہمارے گاؤں کے اندر ایک گھر تھا کمہاروں کا, اور اللہ دیتا ان کا نام تھا. ان صاحب کا جو برتن بناتے تھے, اور ہماری جو ان کا بیٹا تھا اس کا نام تھا شاہ رخ. اور شاہ رخ اس گھر میں پیدا ہوا, میں اس گھر میں پیدا ہوا. میں شہر پڑھنے کے لیے جاتا تھا انگریزی اسکول میں, 20-22 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گاڑیوں پہ. وہ پبلک اسکول میں پڑھتا تھا, اور وہ بچہ کرتے کرتے جب میٹرک میں پہنچا تو اس نے میٹرک کر لیا, میں نے ہی میٹرک کر لیا. میرے اچھے نمبر تھے, اس کی زیادہ اچھے نمبر نہیں تھے. میں اپنی گاڑیوں پہ گھومتا تھا, جبکہ وہ اپنے باپ کے گدھے کے اوپر آتا جاتا نظر آتا تھا, مٹی دھوتا تھا, برتن دھوتا تھا, اور اپنے باپ کے ساتھ مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا. میں کہا پھر, کہتا افتخار بھائی میں نے اپنے باپ اور ماں کے دیے ہوئے سبق کے اوپر اپنے نوکروں, اپنے کمیوں, اپنے مزاروں, اور ہر اس شخص پہ جو کمزور تھا اور مجھے نیچ لگتا تھا, میں نے کبھی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا, ہمیشہ ان کی بے عزتی کرنی. اور اس پر میرے ابا جی مختار صاحب جو ہیں وہ مجھے ہمیشہ شاباش دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ تو جو ہے نا اب صحیح ڈگر پہ آیا ہے, اور میرے بعد اس زمین کا نظام اور انصرام تو سنبھالے گا, اور کبھی ان لوگوں کو منہ نہ لگانا, ان کو ہمیشہ بے عزت کر کے رکھنا. ان کے اچھے کام کے اوپر بھی وعلیکم السلام, ان کی تعریف نہیں کرنی. راحیل کہتا ہے میں اسی سوچ کے تحت بڑا ہوا. میں کالج میں گیا ایک بڑے اچھے, اور شاہ رخ جو ہے وہ بھی ایک کالج میں چلا گیا. میرے نمبر بہت ماٹھے اس لیے آئے کہ میں پڑھائی میں میرا زیادہ دھیان نہیں تھا. شکار کھیلنا, اور جیپیں رکھی ہوئی تھی, میں نے جیپیں بنواتا تھا نئی. اور شاہ رخ جو ہے وہ کچھ بہتر نمبر وہ بھی نہیں لے سکا, لیکن شاہ رخ بچپن سے کبڈی کھیلتا تھا, اور میرے ابا کی یعنی مختار صاحب کی کبڈی کی ٹیم تھی. شاہ رخ جس ٹیم میں کھیلتا تھا اس ٹیم نے میرے باپ کی ٹیم کو 3 بار ہرایا تھا ٹورنامنٹ. اور میرے ابا یہ چاہتے تھے مختار صاحب کہ میں بھی کبڈی کا پلیئر بنوں, لیکن میرا انٹرسٹ نہیں تھا اور میں نہیں بن سکا. خیر, کہتا جی ایف اے میرے نمبر اچھے نہیں آئے. بیچلر میں جس یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا وہاں پر میرٹ نہیں تھا, تو میرے ابا نے
میرا داخلہ کرانے کے لیے لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں کیا یہ کہ میری جو کفالت تھی وہ دے دی میری پھپھو کو، جو کہ انگلینڈ میں رہتی تھی، یو کے میں، اور پھپھو نے وہاں سے اوورسیز ہونے کے ناطے میرا داخلہ اپلائی کیا اور کچھ ڈونیشن پنی 8 لاکھ یا 6 لاکھ کالج کو ڈونیشن دی، اور کہتا جی اوورسیز کے کھاتے میں میرا داخلہ ہو گیا۔ میں اس یونیورسٹی میں چلا گیا اور ڈم ڈم ہو گئی پورے علاقے میں، پنڈ دادن خان اور دیگر علاقوں میں کہ لو جی فلاں منڈا فلاں یونیورسٹی چلا گیا جی، کمال ہو گیا۔ اچھا دوستو، یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ مجھے بھی علم ہے 4-5 سال پہلے تک رائج تھا یونیورسٹیز میں، اب ہے کہ نہیں یہ میں نہیں جانتا، کہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے لے پالا کے اور ہم اوورسیز ہیں، تو وہ ڈونیشن دیتے ہیں اور اوورسیز کی سیٹس ان کو مل جاتی ہیں۔ اچھا، اسی کالج کے اندر کہتا ہے میں بڑا حیران اس وقت ہوا جب میں نے دیکھا کہ شاہ رخ بھی اسی یونیورسٹی میں تھا۔ کہتا کھلبلی مچ گئی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے اپنے دوستوں سے کہا پتہ کراؤ، تو پتہ یہ چلا کہ شاہ رخ کو کبڈی کی بیس کے اوپر اسی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ اب دونوں اس کالج میں اس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ٹاکرا ہوتا تھا، جب بھی شاہ رخ ملتا بڑے اتفاق سے بڑی محبت سے سلام کرتا، اور میری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کو ذلیل کروں، رسوا کروں، میں کوئی نہ کوئی گھٹیا ترین بات کر دیتا تھا، اور شاہ رخ ہنس کے چوری جی کہہ کے چوری جی تسی بادشاہ لوگ ہو یہ کہہ کے وہ چلا جایا کرتا تھا۔ شاہ رخ ایک جینے والا لڑکا تھا، لطیفے سناتا تھا، خوش رہتا تھا، کثرت کرتا تھا، اور اب اس کا پڑھائی میں بھی انٹرسٹ ہو گیا تھا، اور یونیورسٹی کے اندر کبڈی کا پلیئر ہونے کی وجہ سے اس کا بڑا نام بھی تھا۔ راحیل کہتا ہے کہ افتخار بھائی وقت گزر رہا تھا اور میرے اندر کا تکبر جوان ہو چکا تھا، مجھے حسد تھا شاہ رخ سے کہ اس یونیورسٹی میں یہ کماروں کا پتر، کماراں دا منڈا کتھے آ گیا، کیونکہ پیشے تو سارے بڑے بابرکت اور اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن راحیل ایسا سوچتا تھا، کیونکہ یہ سوچ اس نے اپنے باپ سے اور ماں سے لی تھی۔ کہتا جی کہ مجھے اس تکلیف میں مبتلا ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، تو 2 سال کے بعد جو ایک نیا بیچ آیا یونیورسٹی کے اندر، اس میں جو بچے اور بچیاں آئیں، ان کے اندر ایک لڑکی آئی جس کا نام عظمیٰ تھا، اور عظمیٰ جو ہے وہ کسی بڑے کاروباری شخص کی بیٹی تھی، بڑی بڑی گاڑیوں میں آنا جانا تھا اس کا، کپڑے اس کے بڑے مہنگے ہوتے تھے۔ کہتا ہے مجھے عظمیٰ پسند آ گئی، کہتا میں نے بڑی کوشش کی، میں عظمیٰ کے آگے پیچھے پھرتا تھا، اور کسی سوسائٹی میں جس میں وہ تھی میں نے بھی وہاں پر آنا جانا شروع کر دیا، اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح عظمیٰ سے میری بات چیت رہے۔ میں نے کئی مہربانیاں کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر، لیکن عظمیٰ تھینک یو، بہت شکریہ، سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اب جب پنڈ جاؤں گا تو مختار صاحب سے کہوں گا کہ جی مختار صاحب میں نے آپ کی بہو پسند کر لی ہے۔ کہتا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، تو کہتا ایک دن میں کیفیٹیریا میں گیا تو میں نے جا کے دیکھا تو مجھے آگ لگ گئی، شاہ رخ اور عظمیٰ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور بڑے مسکرا کے دنیا سے بیگانے تھے۔ کہتا پتہ نہیں کیا گفتگو کرتے، کہتا مجھے آگ لگ گئی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے دیکھ کے کہ عظمیٰ جس کو میں چاہتا ہوں وہ شاہ رخ کے پاس کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہتا میں ان کی ٹیبل پہ گیا، میں نے بڑا اچھا رویہ دکھانے کی کوشش کی عظمیٰ کو۔ شاہ رخ نے بھی کہا یہ بڑے اعلیٰ اسٹوڈنٹ ہیں یہاں کے، ہمارے پنڈ کے چوہی صاحب کے بیٹے ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ عظمیٰ نے مجھے نہ دیکھا نہ لفٹ کرائی پہلے کی طرح، اور خاموشی سے اس نے کہا میری کلاس کا ٹائم ہو گیا اور اٹھ کے چلی گئی۔ کہتا میں نے شاہ رخ سے کہا کہ شاہ رخ یہ لڑکی جو ہے نا یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تو اس سے پیچھے ہو جا۔ شاہ رخ کہتا ہے کہ یار میرا اس سے کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے، میرے لیے تو بڑی قابل احترام ہے، اور آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے اگر اس سے بات کرنی ہے آپ بات کریں، اگر آپ نے شادی کرنی شادی کریں، میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میرے تو ابا نے پنڈ کے اندر میری منگنی کر رکھی ہے میری خالہ کے گھر، تو میں نے تو اس کے بارے میں کبھی ایسا سوچا نہیں۔ راحیل کہتا ہے مجھے طیش آ چکا تھا، میں غصے میں تھا،
میرا خاندانی پس منظر تھا اور پیسہ تھا جو کہ بولتا ہے. میں نے سوچا کہ یہ بکواس کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, مجھے ٹالنے کے لیے کر رہا ہے, اور میں اس کا دل کے اندر مزید دشمن ہو گیا. اب یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی ایسا وقت یا ایونٹ میں ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا جہاں میں شاہ رخ کی دل آزاری نہیں کرتا تھا, اس کو ذلیل نہیں کرتا تھا, اور شاہ رخ بڑے طریقے سلیقے سے مسکرا کے چوری جی بادشاہ تسی کہہ کے بات کو ٹال دیا کرتا تھا. کہتا ہے ایک دن یونیورسٹی کے اندر کچھ لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی, اور اس لڑائی کے اندر ایک گروپ کے اندر ایک لڑکا وہ بھی شامل تھا جو شاہ رخ کا دوست تھا, اور میں نے اس کو بڑا اچھا بہانہ سمجھا اور اپنے گروپ کے ساتھ شاہ رخ کے جو ہاسٹل میں گیا اور اس کو وہاں سے باہر نکالا, ذلیل کیا, اس کی پٹائی کی. کہتا شاہ رخ مجھے کہتا رہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, نہ میرا تعلق ہے اس گروپ سے, نہ میں جھگڑالو ہوں, لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی. شاہ رخ مجھ پہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا, اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا, اور میں جب مار کے آ گیا اپنے ہاسٹل میں تو کہتا میری تشفی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی ایسی کی تیسی. راحیل کہتا ہے ہمارے لیے, میرے باپ کے لیے گاڑیاں, پیسہ, اسلحہ یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی. میں بچپن سے جو ہے نا وہ اسلحہ کا استعمال سیکھ چکا تھا. کہتا جی مجھے اس کو مارنے کے باوجود اپنے کمرے میں آ کے شدید تیش تھا, اور پتہ نہیں کیوں میں چاہ رہا تھا کہ شاہ رخ مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا اور میں اس کو زیادہ پیٹتا. حالانکہ کہتا ہم نے بہانہ بنایا تھا, یہ کیسی بات نہیں, یونیورسٹیز کے اندر کالجز میں اس طرح کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر صلح ہو جاتی ہے, لیکن میں نے جس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا تھا وہ میرے ہاتھ سے وہ موقع نکل گیا. کہتا کچھ دن گزرے, شاہ رخ بڑے آرام سے اسی طرح ہی ملا تو اس نے ویسے ہی اتفاق سے سلام کیا, اور مجھے کہتا چوری جی دل صاف کر لیجئے گا, میرا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں تھا, نہ میرے دوست کا تھا, اور میں اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا, کمیوں کی طرح نوکروں کی طرح ڈیل کرتا تھا, لیکن پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا تھا, بڑی محبت سے وہ بات کرتا تھا. کہتا جی ایک دن عظمیٰ سے میں بات کر رہا تھا, اور اس دن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں عظمیٰ سے کہوں گا, اور میں نے کہہ دیا کہ عظمیٰ مجھے تم سے محبت ہے, مجھے تم سے شادی کرنی ہے. کہتی عظمیٰ شٹ اپ کہہ کے جانے لگی, تو میں نے اس کا جب ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس کا جو بیگ ہے, اس کی جو بیلٹ تھی وہ میرے ہاتھ میں آئی, اس کو جھٹکا لگا اور وہ اتفاق سے گر پڑی. خیر میں نے اس کو سہارا دے کے کھڑا کیا, یہ سارا معاملہ شاہ رخ دیکھ رہا تھا. تو اس نے, عظمیٰ نے غصے میں آ کے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا, اور وہ چلی گئی الٹا سیدھا بولتی ہوئی, اور تھپڑ کھانے کے بعد کہتا ہے جب میں نے دیکھا شاہ رخ کی طرف تو شاہ رخ میری طرف دیکھ رہا تھا, تو اس نے نظریں چکا لیں اور وہ بھی ایک طرف چلا گیا. اب میں جب کمرے میں گیا میرے ذہن میں آیا کہ گاؤں جائے گا, سب کو بتائے گا, میری تذلیل ہوگی کہ جی مختار کے بیٹے کو تھپڑ پڑ گیا کیونکہ میرے باپ کی تو چودر تھی. کہتا پتہ نہیں کیا میرے دماغ میں خناس تھا, بکواس تھی, شاہ رخ کی طرف سے کبھی کوئی ایک بھی جارحیت نہیں ہوئی تھی. کہتا جی میں 2-3 راتیں بڑی ٹینشن میں گزاری, بڑے غصے میں گزاری, اور جب میں گاؤں گیا تو میں نے اپنے باپ کو یہ سارا معاملہ بتایا, اور ساتھ میں نے ایک اضافی جملہ یہ بول دیا کہ یہ سب کچھ, یہ سارے معاملے جھگڑے اور عظمیٰ کو مجھ سے دور کر رکھا ہے کمیاراں دے پتر شاہ رخ نے. کہتا جی میرے باپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, اس نے اللہ دیتا کو بلایا اور ڈیرے پہ بلا کے پہلے اس کی بےزتی کی اور اس کا لتر پولا کیا, اس کو مارا اس کے باپ کو. کہتا میری کچھ تشفی ہوئی, وہ معافیاں مانگ رہا تھا اللہ دیتا, اور معافیاں مانگ کے زخمی حالت میں چلا گیا. کہتا 3 دن کے بعد میں جا رہا تھا اپنی گاڑی میں شہر آنے کے لیے, لاہور آنے کے لیے. کہتا سامنے سے وہ آ رہا تھا, کیا کہتے ہیں, موٹر سائیکل کے اوپر شاہ رخ. کہتا اس نے موٹر سائیکل روکی ہے, میں اترا ہوں. کہتا میرے ساتھ 2 لوگ اور تھے جو میرے محافظ تھے, اور اتفاق سے کہتا گاڑی میں اس وقت اسلحہ موجود نہیں تھا.
کہتا شاہ رخ آیا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ تیرے باپ نے یہ حرکت کی ہے، تیری جرت کیسی ہوئی، تیرے باپ کی جرت کیسی ہوئی، اور تیرا باپ جو یہ سب کچھ کہہ رہا ہے یہ تو نے اسے کہا ہے نا کہ کالج کے اندر ایک لڑکی میں نے پھنسا رکھی ہے اور تیرے خلاف میں کوئی سازش کرتا ہوں، میں تجھے کتنی عرصے سے سمجھا رہا تھا۔ کہتا اس سے کنٹرول نہیں ہوا، اس نے مجھے بھی پیٹا، میرے دو ساتھیوں کو بھی پیٹا، کیونکہ وہ تگڑا تھا، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس نے ہماری رج کے دھنائی کی، کٹاپا چاڑیا انہیں دونوں تینوں نو، اور اس نے کہا کہ میں دل تو کرتا ہے کہ تیری جان لے لوں، لیکن خبردار اگر اپنے باپ سے کہنا زندگی کے اندر میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا اگر اس نے اب میرے باپ پہ ہاتھ اٹھایا، یا اس کی آنکھیں نکال دوں گا اگر اس نے بری نظر سے میرے باپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، اس کی آنکھوں میں تیش تھا، اور وہ واپس سے باہر ہو رہا تھا۔ کہتا یہ مار کھا کے جب میں گھر پہنچا ہوں تو میرے باپ نے، میری ماں نے تو عذاب کر دیا کہ تو ساڈی کنڈ لواتی ہے، مطلب کمر لگوا دی، تو نے ہمیں چاروں شانے چت کروا دیا اس کے سامنے، کماروں کا بیٹا اب ہمارے خاندان کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، اور ایک عجیب قسم کا مطلب سلسلہ ہو گیا۔ کہتا میرے باپ نے 2-3 گاڑیاں تیار کی اور لوگ تیار کیے، اور ہم چلے گئے شاہ رخ کے گھر۔ کہتا پہلے ہم نے اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے بڑی بدتمیزی کی اور نمائش کی اسلحے کی۔ اسی اسنا میں کہ وہ کہتا ہے جی کسی نے 15 پہ کال کر دیا، شاید وہاں سے گاڑی گزر رہی تھی، پولیس آ گئی، کسی بھی تصادم سے پہلے ہمیں روک لیا گیا، اور مختار صاحب کو کہتا بڑا غصہ۔ مختار صاحب نے کہا جی کہ اس کی ایسی کی تیسی، یہ چھوٹی ذات کا بندہ، چھوٹا پیشہ ور ہمارے منہ لگے گا، ہمارا مقابلہ کرے گا، اور اس کے بیٹے کی جرت کیسی ہاتھ اٹھانے کی۔ اب پولیس سامنے تھی، اللہ دیتا کمار کھڑا ہوا تھا، شاہ رخ کھڑا ہوا تھا، میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، کرندوں کے ساتھ۔ تو شاہ رخ نے اس دن باقاعدہ طور پہ ترکی بترکی جواب دیا ہے۔ اگر ہم نے ایک گالی دی ہے تو اس نے 2 گالیاں دی، ہم نے ایک بار اس کو شاؤٹ کیا، اس نے 2 بار ہمیں شاؤٹ کیا۔ اگر ایک بار ایسے کر کے میں نے کہا نا کہ تینوں دساں گا، تو اس نے 2 بار کیا، انہوں نے کہا میں تینوں دیکھ لاں گا۔ ایک عجیب طرح سچویشن ہو گئی جس میں میں بھی پھنسا ہوا تھا، میرا باپ بھی پھنسا ہوا تھا، اور یہ یقیناً تکبر کا ایک جال تھا جس نے ہمیں پھانس رکھا تھا۔ وہ دولت تھی جو ہمیں تنگ کر رہی تھی، وہ اختیار تھا جو مختار کے پاس تھا، جو اس کو ٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ کہتا ہم اس دن تو گھر آ گئے، شاہ رخ کے باپ نے ہمارے خلاف درخواست دی، اور اس پہ کارروائی اس لیے بھی ہوئی کہ ان دنوں بڑی سختی ہوئی تھی، اور میرے ابا کی جو پارٹی کا جو ممبر قومی اسمبلی تھا وہ ہارا ہوا تھا، تو اس حوالے سے بھی ہم پہ بڑا دباؤ پڑا۔ کہتا ہم نے خاموشی اختیار کر لی، الٹیمیٹلی صلح ہوئی۔ صلح اس لیے ہوئی کہ جب اس نے پرچہ دیا جھگڑے کا تو ہم نے بھی دے دیا۔ اب دونوں پارٹیوں میں سے دونوں نے اندر ہونا تھا، ایک نے یا 2 نے، تو ہم نے صلح کر لی، اور میں بڑا حیران تھا میرا باپ صلح کیسے کر رہا ہے۔ جب صلح کر کے تھانے سے کہتا ہم گھر آئے ہیں تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی یہ کیا کیا آپ نے، کماروں سے صلح کر لی۔ اس نے کہا پتر اب میں تجھے بتا رہا ہوں نا، تو نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو دیکھ میں اللہ دیتا کمار سے اس کا غرور چھینتا کیسے ہوں۔ میں کہا اچھا جی بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو کہتا جی میرے باپ نے مجھے پہلی بار 2 لاکھ روپے دیے، اور مجھے میرے باپ نے ڈیوٹی لگائی کہ کاکا تو نے گاؤں میں سب کو یہ کہنا ہے جی کہ شاہ رخ میرا دوست ہے، ہماری دوستی ہو گئی ہے، اور جب تو یونیورسٹی جائے گا تو شاہ رخ سے تو نے دوستی کرنی ہے، اس کو موٹر سائیکل لے کر دے، اس کو گھما پھرا، اس کو کھانا کھلا، گاڑی پہ گھما، اور آہستہ آہستہ اس سے دوستی کر۔ میں کہا جی ابا جی پھر؟ کہتا جب کر لے گا تب بتاؤں گا۔ کہتا جی میں گیا، میں نے اسی طرح شاہ رخ کے ساتھ گلے میں باہیں ڈال کے پھرنا، اور اس کو احساس دلانا کہ ہم دوست ہیں۔ شاہ رخ کو بھی یہ لگتا تھا کہ وہ پنڈ میں ہونے والے معاملات کی وجہ سے اور پرچے کی وجہ سے جو ہے وہ میں دوستی کی طرف آ گیا ہوں۔ راہیل کہتا جی میں نے جب دوستی کر لی، ہم پھرنے لگے، 2-3 مہینے گزر گئے، وہ میرے کمرے میں سو جاتا تھا، میں اس کے کمرے میں سو جاتا تھا، اور کہیں افتخار بھائی میں واقعی شاہ رخ کا دوست بن گیا تھا۔ تو کہتا ایک دن ابا جی آئے ہیں
اور وہ یہاں ہمارا ایک مکان ہے بوش علاقے میں، وہاں انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے ایک صاحب سے ملوایا، ایک لڑکا بندہ تھا، انہوں نے کہا یہ تیرے پاس آیا کرے گا اور آہستہ آہستہ نہ اس کو نشے کی طرف لگا کسی بھی طریقے سے شاہ رخ کو۔ وعلیکم السلام جناب۔ کہتے ہیں میں اپنے باپ کی شکل دیکھ رہا تھا اور بڑا خوش ہو رہا تھا کہ دشمن کو زیر کرنے کا اس سے اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ دوستو راحل کہتا ہے میں نے اس کو پارٹیز میں لے کے جانا اور آہستہ آہستہ پہلے میں نے اس کو پینے پلانے کی طرف لگایا اور شاہ رخ جو ہے وہ شراب پینے لگا، اور پھر میں نے اس کو سگریٹ کی طرف لگایا، پھر اس کو سگریٹ سے متعلق نشوں سے جوڑ دیا آہستہ آہستہ، اور وہ بندہ جو مجھے ملوایا گیا تھا اس بندے نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہ رخ جو ہے وہ پڑھائی سے بالکل دور ہو گیا، گراؤنڈ میں جاتا نہیں تھا، ایکسرسائز نہیں کرتا تھا، بے ہوش پڑا رہتا تھا نشے کے عالم میں، وہ گولیاں بھی یوز کر رہا تھا۔ میں جان بوجھ کے ان نشوں کا نام نہیں لینا چاہ رہا، اور ایک بڑا تگڑا کڑیل نوجوان جو اپنے باپ کا غرور تھا وہ غروب ہونے لگا، اور کہتا جی کہ میرے باپ نے کم و بیش 20 سے 25 لاکھ روپے اس کام پر لگائے، اور جب وہ نشئی ہو گیا اور نشے کا عادی ہو گیا تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا تو میرے باپ نے کہا اب اس کو ٹھڈا مار کے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ کہتا جی میں نے شاہ رخ کو ٹھڈا مار کے بلکہ کٹاپا چاڑ کے اپنی زندگی سے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ کہتا شاہ رخ کا بڑا برا حال ہوا، اس کو نشہ لگ چکا تھا۔ شاہ رخ گاؤں آیا، پہلے اس نے اپنے باپ سے پیسے مانگے، پھر اس نے اپنے باپ کا جو ہے وہ گدھا بیچا، ڈنگر تھے وہ بیچے، نشے پہ لگا دیے، اور ماں کا زیور اس نے بیچ دیا، اور نشے نے اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ شاہ رخ 6 فٹ کا شاہ رخ، السلام علیکم جی، شرنک ہو کے جو ہے نا بونا بن گیا تھا، 3 انچ کا رہ گیا تھا، سارے گاؤں سے مار کھاتا، کبھی کسی کے خربوزے چوری کرتا، کبھی کسی کا لوٹا چوری کرتا، لوگوں سے جھوٹ بولتا تھا شہر جا کے کہ جی میں نے کپڑے دھلنے کے لیے دے رکھے ہیں، اور کبھی کہتا جی کہ میری ماں بڑی بیمار ہے، بھیک مانگتا تھا، ٹیکے لگاتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا نشوں میں پڑ گیا وہ، اور اس کی بڑی بری حالت ہوئی۔ اور جب یہ ساری چیزیں عظمیٰ کو پتہ لگیں، عظمیٰ جو ہے وہ اس کے گاؤں گئی، اس سے ملی، عظمیٰ نے اس کو ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کروا دیا۔ 6 مہینے کے بعد، تقریباً 6 مہینے 8 مہینے کے بعد شاہ رخ پورے زوروں پہ آ گیا، وہی پرانا شاہ رخ بن گیا، اس کی صحت ٹھیک ہو گئی، اور عظمیٰ نے ایک اچھا کام یہ کیا اس کے ساتھ، اس کو بچانے کے لیے، کہ اپنے ماں باپ کو راضی کیا اور شاہ رخ سے شادی کر لی، اور اس کو یہیں لاہور شہر میں ہی اپنے پاس رکھا۔ اس کے باپ کا ایک بڑا اچھا بزنس تھا، میں نام نہیں لیتا، وہ وہاں جاتا تھا، پیسے کما رہا تھا، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی شاہ رخ کے گھر عظمیٰ سے، اور وہ بڑا خوش تھا، تمام نشے چھوڑ چکا تھا، لیکن چونکہ نشئی باز نہیں آتا، اور کہتا ہے افتخار بھائی میں نے اس کو ایک ایسے راستے پہ ڈال دیا تھا جس راستے کے دوسری طرف موت تھی، جب بھی یہ راستہ ختم ہونا تھا تو اس کی منزل موت تھی۔ کہتا اس کے بعد مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا، اس نے پھر سے نشے شروع کیے، آہستہ آہستہ پھر اس کی وہی کیفیت ہو گئی، بیوی کو مارتا تھا، پیسے چھینتا تھا۔ کہتا جی عظمیٰ نے اس سے طلاق لے لی، اور طلاق لینے کی وجہ یہ تھی کہ جب سب کچھ اس نے بیچ دیا، عظمیٰ کا زیور بیچ دیا، گاڑی بیچ دی، مانگ مانگ کے تھک گئے یہ لوگ، اور عظمیٰ کے والدین نے بھی اس کو پیسے دینے اور سپورٹ کرنا بند کر دیا، تو ایک دن وہ 2 مردوں کو اپنے گھر لے آیا اور عظمیٰ سے کہا کہ تم ان کو انٹرٹین کرو، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، میں نے اس کے پیسے لیے، اور وہ نشہ کر رہا تھا۔ نشے کے لیے اس نے یہ کیا تھا کہ عظمیٰ نے اس دن ایک سٹیپ لیا، اس نے اپنے والدین سے بات کی، اس کے والدین نے کہا نہیں
اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. عظمیٰ کی محبت ادھوری رہ گئی. راحل کہتا ہے میری وجہ سے. میں نے اس کو نشے میں لگایا تھا اپنے باپ کے کہنے پہ. میرا باپ ایک روڈ حادثے میں مر گیا, گاڑی پوری تباہ ہو گئی. وعلیکم السلام. اور میری ماں کہتا شوگر پیشنٹ اور ہارٹ پیشنٹ ہے. کہتا میں نے عظمیٰ کی محبت کا محل زمین بوس کر دیا. عظمیٰ کے والدین نے اس حرکت کے بعد یہ طے کیا کہ ہم ڈائیورس لے لیں گے, اور انہوں نے ڈائیورس لے کر شاہ رخ کو سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو نشئی ہوتے ہیں نا دوستو, یہ کچھ نہیں دیکھتے. ان کو نشہ کرنا ہے, کچھ بیچنا پڑے, جھوٹی ماں باپ کی قسمیں کھاتے ہیں, قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. ہمارے ہاں میں بچپن سے, کیونکہ لاہور میں پیدا ہوا ہوں, میں نشیوں کو دیکھتا ہوں. یہ بڑے ظالم ہو جاتے ہیں بیچارے, کٹھور ہو جاتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں. مسجد سے کلاک چوری کر لیتے ہیں, صفحے چوری کر لیتے ہیں, مسجد کی ٹوٹیاں اتار لیتے ہیں, کوئی جگہ نہیں چھوڑتے. شاہ رخ کا بھی یہی حال ہو گیا تھا. شاہ رخ اس لاہور شہر کے اندر مارا مارا پھرتا, کبھی بھاٹی نظر آتا, کبھی لوہاری نظر آتا. گروپس کے ساتھ بیٹھ کے, جس طرح ہم گروپ سٹڈی کرتے ہیں, تو وہ گروپ میں بیٹھ کے گروپنگ کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے لاہور میں وہ نشہ کرتے ہیں. شاہ رخ کا بہت برا حال ہوا. ٹکے ٹکے کو محتاج ہو گیا. داتا صاحب جا کے روٹی کھا لیتا اور شام کو نشہ کر کے کہیں پڑا رہتا. اور ایک وقت آیا کہ شاہ رخ کی لاش آئی گاؤں میں. لاش آئی, جہان موت تھی. 28 سال کی عمر میں شاہ رخ اس دنیا سے چلا گیا. کہتا میں نے, میرے باپ نے اور میری ماں نے, کہتا مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دن جشن منایا تھا, اور میری ماں نے مجھے شاباش دی تھی, اور میرے باپ نے ایسے کہا واہ 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 ایسے کیا تھا کہ ان کمیاں دا پتر ساڈے سامنے کھلو گیا سی. دیکھیا کی کیتا میں. اور کہتا جی مجھے اپنے باپ کا یہ عمل اور اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا بالکل اچھا نہیں لگا. کہتا افتخار بھائی پہلی بار مجھے اس کی میت پر جانے اور واپس آنے کے بعد اپنے باپ کا یہ رویہ دیکھ کے ایک احساس شروع ہو گیا. مجھے لگا کہ میں نے بڑا برا کیا, میں نے بڑی زیادتی کی ہے. میں تو چلو جوان تھا, میرا خون گرم تھا, میرا باپ تو سمجھدار ہے, اس کو تو چاہیے تھا کہ مجھے سمجھاتا. لیکن اس ساری کارروائی میں میرا باپ شامل تھا, اس کی رائے شامل تھی, اور میری ذات میں اس کا دیا ہوا غصہ شامل تھا, وہ تکبر شامل تھا جو میری ماں اور میرے باپ نے میری ذات کا حصہ بنایا تھا. کہتا ہے افتخار بھائی میں گلٹ کا شکار ہو گیا, احساس جرم نے مجھے گھیر لیا, اور میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا, وضو کرتا, بار بار توبہ استغفار کرتا, اور شاہ رخ کی قبر پہ جا کے روزانہ معافیاں مانگتا اس سے کہ مجھے معاف کر دو. کہتا میں بہت بار اللہ دیتا کمیار اور شاہ رخ کی ماں کے پاس گیا ہوں معافی مانگنے کے لیے. کہتا اس احساس جرم نے, مجھے نہیں پتا میرے اندر کون سا کیمیکل چینج پیدا کیا ہے, کیا تبدیلی آئی ہے, کون سے ڈی این ایز بدلے ہیں. کہتا جی مجھے بلڈ کینسر ہو گیا. کہتا ابھی 1 سال پہلے میرا باپ کار حادثے میں مر چکا ہے, اس کی اکڑ اس کے ساتھ چلی گئی ہے, زمینیں یہیں پڑی ہوئی ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ زمینیں یہیں ہیں, گاڑیاں یہیں ہیں, جائیداد یہیں ہیں, چودھری مختار نہیں رہا. کہتا اور اب مختار کا کلا کارا میں پتر موت کی جانب سفر کر رہا ہوں. کہتا 3 دن بعد میرا بلڈ چینج ہونا ہے, مجھے نہیں پتا کہ میں بچوں گا یا مروں گا, لیکن مجھے آپ تک یہ ساری بات پہنچانی تھی. مجھے آپ کے سامنے اعتراف کرنا تھا کہ میں نے بڑی زیادتی کی ہے شاہ رخ کے ساتھ, اللہ دیتا کمیار کے بیٹے کے ساتھ. اور یہ سب میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں ایسا تھا, بلکہ اس لیے کیا کہ میرے ماں باپ کی تربیت غلط تھی. ان کا پیسہ, ان کی جائیداد, ان کا تکبر, ان کا اختیار ان کو مجبور کرتا تھا کہ وہ لوگوں پہ ظلم کریں, لوگوں کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں تفریق کریں. اور پھر یہی چیز انہوں نے مجھے سکھائی.
جو مجھے یہاں تک لے آئی۔ دوستو، راحیل رو رہا تھا، اللہ سے معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ افتخار بھائی دعا کیجیے گا کسی بڑے سے بڑے دشمن کے گھر میں بھی نشے پیدا نہ ہو، نشہ نہ کرے۔ کہتا دعا کیجیے گا کہ زمانے بھر کے رسوا اور گھٹیا اور بدماش کے گھر میں بھی جو آپ کا بہت بڑا کوئی نقصان کر دے، اس کے گھر میں کوئی نشہ کرنے والا بچہ پیدا نہ ہو، ورنہ وہ اس کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور نشے بھی نہیں بچتا۔ کہتا افتخار بھائی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ دعا کیجیے گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں بڑی تکلیف میں ہوں، اور شاید اسی تکلیف میں، اسی احساس جرم کی وجہ سے میں آج بلڈ کینسر کا شکار ہو گیا ہوں۔ لیکن کہتا مجھے جینے کی بڑی خواہش ہے، مجھے چودھری مختار کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو انجوائے کرنے کی بڑی خواہش ہے، مجھے اللہ کی سرزمین دیکھنے کی بڑی خواہش ہے جیسے آپ پوری دنیا دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ یار تم ضرور دیکھو گے، بس تم واپس آ جاؤ اسلام آباد سے بلڈ چینج کرا کے تمہارا UK کا ویزا میں اپنے ویزا گائیڈ سے اپلائی کرواؤں گا اور تم ضرور جاؤ گے۔ وہ رویا، اس نے کوشش کی مجھے کہ میرے ساتھ گاڑی میں نا 2 بکریاں اور 2 بکرے رکھ دے۔ میں کہا یار میں کتنے لے کے جاؤں گا۔ پھر انہوں نے مجھے گڑ دیا، ان دنوں گندم کا موسم تھا، گندم دی، 1 چاول کا گٹو دیا، 2 شلوار قمیض سوٹ دیے، ایک مجھے اور ایک علی کو، اور وہ بڑی مشکل سے بڑے سہارا لے کر مجھے اپنے دروازے تک رخصت کرنے آیا۔ رات ہو چکی تھی جب میں موٹر پہ گاڑی چلا رہا تھا، علی اور میں بڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، میں گاڑی چلاتا رہا، وعلیکم السلام، اور علی جو ہے وہ کسی سوچ میں گم تھا، شاید وہ راحیل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہم دونوں راحیل کو ڈسکس کیے بغیر اور شاہ رخ کا تذکرہ کیے بغیر لاہور آ گئے۔ 5-7 دن میرے بڑے مصروفیت میں گزرے اور میں فیس بک نہیں دیکھ سکا۔ کو 15 دن کے بعد میں نے فیس بک دیکھی تو وہاں پر اسی کی ID پہ راحیل کی لکھا ہوا تھا، اس کے کالج اور یونیورسٹی کا نام، اور لکھا ہوا تھا کہ راحیل اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہاں دوستو واقعی وہ اس کی آخری خواہش تھی جو میں نے اس سے مل کے پوری کی تھی، وہ مر گیا تھا۔ مجھ تک خبر دیر سے پہنچی تھی، میں ان کے خاندان میں کسی کو جانتا نہیں تھا، اس لیے میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، افسوس دل میں کر کے اس کے لیے دعا کی۔ لیکن دوستو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو میں کہتا ہوں نا irreversible غلطی مت کر لینا زندگی میں، راحیل وہ کر چکا تھا، کیونکہ شاہ رخ اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور اس نے ایک ایسی غلطی کی تھی جس میں عظمیٰ کا دل بھی ٹوٹا، اور اللہ دیتا کمار اور اس کی بیوی کا اکلوتا بیٹا بھی نہیں اس دنیا میں رہا۔ اب میں تو ویسے مسلمان یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ شاہ رخ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور راحیل کی اس کوتاہی، اس غلطی کو جس میں اس کا باپ بھی شامل تھا اور اس کی مشاورت شامل تھی، معاف کرے۔ لیکن دوستو آج جب بھی مجھے راحیل یاد آتا ہے، اس کی دھسی ہوئی آنکھیں یاد آتی ہیں، اس کے ابھرے ہوئے دانت، کیونکہ منہ اس کا اتنا پچک چکا تھا، وہ مجھے یاد آتا ہے، تو اس کے کانپتے ہاتھ میرے ہاتھ میں، اور اس کی آنکھوں کے آنسو، اور یہ کہنا کہ افتخار بھائی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے بڑا ظلم کمایا ہے۔ میرے دل سے آج واک کے لیے آتے ہوئے شاہ رخ کے لیے، خاص طور پہ راحیل کے لیے دعا نکل رہی تھی، اور ایک دعا آپ بھی میرے ساتھ کیجیے گا کہ یا اللہ کبھی کسی دشمن کے گھر میں بھی کوئی نشئی مت پیدا کرنا، ورنہ اس خاندان کا بیڑا غرق ہو جائے گا جیسے شاہ رخ کے خاندان کا ہوا۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچنے کی، اپنے عہدے کے عذاب سے بچنے کی، اپنی خوبصورتی، اپنے پیسے کے بلبوتے پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔